السلام حسنون قاسمی ویژن میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بی اے اردو سیمسٹر 6 MJC 10 11 12 سے پڑھیں گے۔ اس کے نصاب کو دیکھیں گے کہ آج اس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئے ناظرین، اسکرین پر دیکھیں، چھٹے سیمسٹر کا تعلیمی سفر MJC 10 ہے۔ اس میں پڑھنا ہے علمی عروض، بلاغت اور فن ترجمہ نگاری۔ MJC 11 میں ہے سر سید احمد خان کا خصوصی مطالعہ۔ اس کے بعد 12 میں ہے علامہ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ آئے ناظرین، علم العروض شاعری کا ساختیاتی نظام، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ سبب، یہ حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس سے پڑھنا ہے۔ وتد، حرکت اور سکون۔ فاصلہ، یعنی الفاظ کی ترکیب۔ رکن، بنیادی اکائی۔ وزن، یعنی مخصوص آہنگ جو ہوتا ہے شعر کا۔ اور بحر، یہ پڑھنا ہے۔ ان سب کی تعریف پڑھنا ہے۔ آئیے آگے دیکھیں۔ اس کے بعد علم البلاغت ہے، یعنی صناعی بدائی۔ علم البلاغت صناعی و بدائی، زبان کا حسن۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تلمیح، غلو، مبالغہ، حسن تحلیل اور تجاہل عارفانہ۔ ان تمام کی تعریفیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ نگاری۔ ترجمہ نگاری میں پڑھنا ہے فن، روایت اور مشق۔ اس کے بعد ہے فارسی سے اردو، یعنی نصاب فارسی کی بنیاد پر کچھ اقتباس دیا جائے گا اور اس کا ترجمہ فارسی میں کرنا ہے۔ اسی طرح انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کی اہمیت و افادیت اور فن پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہندی سے اردو میں ترجمہ۔ اگر MJC 10 کی بات کر لی جائے، 10 کی، تو معاون کتاب میں دیکھ لیں، جدید علم العروض، یہ عبد المجید صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہے جدید علم البلاغت، یہ بھی عبد المجید صاحب کی لکھی ہے۔ تفہیم البلاغت، وہاب اشرفی کی۔ ترجمہ کے متعلق سے بات کر لیں، ترجمہ کے بنیادی مسائل، یہ زو انصاری کی لکھی ہوئی ہے۔ کس کی؟ زو انصاری۔ زو انصاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ترجمہ فن اور روایت، ڈاکٹر قمر رئیس۔ اردو ترجمہ کی روایت، مرزا حامد بیگ کی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے طلبہ و طالبات کو تک اس ویڈیو کو پہنچائیں جو سیمسٹر 5 کا ایگزام دے چکے ہیں اور سیمسٹر 6 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے آگے دیکھیں، سیمسٹر 11 میں ہے سر سید احمد خان کا مطالعہ۔ معمار قوم اور جدید اردو نثر کی جو روایت کو فروغ دینے میں سر سید احمد خان کا بہت اہم کردار رہا ہے، تو سیمسٹر 6 کے اندر سر سید احمد خان کو پڑھنا ہے۔ اب کیا کیا پڑھنا ہے، تو آئیے دیکھیے اسکرین پر۔ سر سید شخصیت اور نثر نگاری۔ شخصیت اور حیات، 19ویں صدی کے عظیم مصلح جنہوں نے قوم کی فکری بیداری کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اردو نثر میں انقلاب۔ مضامین سر سید کے حوالے سے مطالعہ، مقفع مسجع نثر کے بجائے سادہ، سلیس اور بامقصد نثر کا آغاز، یہ سب سر سید احمد خان کے نثر میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید اور اردو صحافت۔ صحافت برائے اصلاح، صحافت کو سماجی بیداری اور اخلاقی تربیت کا ہتھیار بنانا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق جو ہے سر سید احمد خان کا رسالہ ہے۔ اردو صحافت میں ایک نئے اور تعمیری دور کا آغاز، فکری آزادی، روایتی سوچ کے بجائے سائنسی اور عقلی طرز فکر کی ترویج۔ اس کے بعد علی گڑھ تحریک، اور علی گڑھ تحریک میں جو ناول رفقت سر سید احمد خان کو، ان کو بھی پڑھنا ہے۔
علی گڑھ تحریک اور نامور رفقا، سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کا مرکز، اور ان کے جو رفقا تھے علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے تاریخ اور سیرت نگاری کو فروغ دیا، الطاف حسین حالی سوانح اور تنقید، ساتھ ساتھ نظم، نواب وقار الملک سیاسی اور تعلیمی رہنمائی، ڈپٹی نذیر احمد یہ بھی سر سید احمد خان کے رفقا میں شامل ہیں، اور علی گڑھ تحریک کے ہی زیر اثر انہوں نے ناول کا آغاز کیا اور ناول کو فروغ دیا، تو ڈپٹی نذیر احمد بھی ہیں۔ نواب محسن الملک انتظامی خدمات کو انجام دی، اور یہ ڈبل ہو گیا ہے، خیر تو یہ 5 رفقا ہیں سر سید احمد خان کے۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، اگر MJC 11 کی بات کر لی جائے تو اس میں معاونین کتاب میں دیکھ لیں حیات جاوید، یہ سر سید احمد خان کی سوانح ہے جن کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، تو حیات جاوید یہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ سید عبداللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کا عہد ثریا حسین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، مطالعہ سر سید، مولوی عبدالحق سر سید کی صحافت، اصغر عباس، اردو صحافت اور سید احمد خان، یہ عبدالحی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ناظرین یہ تھا MJC 11 جس کو آپ نے ابھی دیکھا۔ آئیے دیکھیں MJC 12 میں کیا پڑھنا ہے۔ MJC 12 میں ہے علامہ اقبال کا مطالعہ، شاعر مشرق اور فکر اسلام۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، اقبال، حیات، غزل اور وطنی شاعری۔ تو سب سے پہلے پڑھنی ہے شخصیت اور حالات زندگی کو، افکار اقبال کی فکری نشو و نما اور مشرقی و مغربی فلسفے کا امتزاج، یعنی یہاں تو پہلے یہ پڑھنا ہے کہ اقبال کی شخصیت یعنی حالات زندگی، ان کی آدمی خدمات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فکر ہے، مشرق و مغرب کا جو فلسفہ ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہاں ہم پڑھیں گے غزل گوئی، ہے نا، روایتی غزل کو ایک نیا فلسفیانہ اور حرکیاتی رنگ عطا کرنا۔ اس کے بعد ان کی وطنی شاعری، حب الوطنی، ملی درد مندی اور قومی بیداری کے ترانے، اور ان کی جو کیا بولتے ہیں کہ فلسفیانہ خیال ہے ان کو بھی پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں بانگے درا، جو نظم کا یہ ہے مجموعہ ہے، اس میں نصابی کتب ہے میں شامل ہے۔ ابر کوہسار، اچھا پہلی نظم ہے گلے رنگین، احد طفلی، ابر کوہسار، بچے کی دعا، ماں کا خواب اور عقل و دل، یہ تمام نظمیں جو اچھے یہ آپ کو پڑھنی ہیں۔ ان نظموں میں فطرت، معصومیت، فکری ارتقاء کا خوبصورت بیان ملتا ہے۔ یہ آپ کو MJC 12 جو ہے اس میں پڑھنا ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اقبال کے کلیدی تصورات میں جو ہے خودی، عشق اور مرد مومن، یہ اقبال کی پہچان ہے، اسے پڑھنی ہے۔ تو خودی، اپنی ذات کی پہچان، خود شناسی اور خود مختاری کی منزل، یہ خودی ہے اقبال کی۔ عشق میں ہے وہ بے لوث جذبہ، لگن اور جنون جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ مرد مومن، خودی اور عشق کے امتزاج سے تراشا ہوا اور مثالی انسان کائنات کو تسخیر کرتا ہے۔ MJC 12 میں معاونین کتاب میں ہے اقبال ایک مطالعہ، کلیم الدین احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ فکر اقبال، خلیفہ عبدالحکیم کی، اقبال شاعر اور دانشور ممتاز احمد خان، تصورات اقبال، مولانا صلاح الدین احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ معاونین کتاب میں یہ سب کیا ہے پڑھنا ہے۔ ناظرین اگر سیمسٹر 6 کی چھٹے سیمسٹر کی بات کریں تو نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ فہم و ادراک، عروض، بلاغت اور ترجمہ کے ذریعے زبان اور فن بیان کی تکمیل، باریکیوں پر عبور حاصل ہے۔ اسی طرح MJC 11 کی بات کر لی جائے تو تاریخ اور اصلاح، سر سید احمد خان کے ذریعے جدید اردو نثر کا آغاز اور سماجی بیداری کی بنیاد،
اس کو بھی سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اور MGSC 12 کی بات کر لی جائے تو فکر و فلسفہ، اقبال کے کلام سے خودی، عشق اور عمل کے آفاقی فلسفے کی دریافت کرنا ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے ناظرین، ناظرین تو یہیں تک ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، آپ اس کو فالو کر کے اس چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ PDF مہیا کرا دیا جائے۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔